السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم ود سلمان فیض کے اوپر آپ کو قرآن پاک کے مختلف قسم کے کورسز جو ہیں وہ مل رہے ہیں، جس میں آسان قرآن کورس، لفظ بہ لفظ ترجمہ اور آسان گرامر کورس، ہماری لائیو زوم کلاسز جو ہیں وہ پیش آلریڈی کی جا رہی ہیں۔ مختلف قسم کی ہم نے پلے لسٹ بنا دی ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کے الفاظ کی پہچان اور الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ایک آپ کے پاس جو اور پلے لسٹ ہم نے متعارف کروائی ہے وہ تجوید القرآن کی ہے۔ اس تجوید القرآن کے حوالے سے الحمدللہ، جیسے میں آپ کو اس کی تعارفی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی افادیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اگر اس قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ثواب جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایک بہترین تعلق جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہماری اس پلے لسٹ کو تجوید کی شروع سے دیکھنا شروع کریں، تاکہ آپ کو تمام کے تمام جو تجوید کے لیسنز ہیں آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل سکے اور آپ کو سیکھنے کا بھرپور موقع مل سکے۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا تجوید القرآن کا کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں ہم لوگ جو ہے خاص طور پہ اس وقت مختلف قسم کے جو رولز ہیں ہم ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے دعا سے اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے جو سبق تھے میں تھوڑا سا آپ کو، کیونکہ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، ہم نے اب تک جتنا بھی سبق پڑھ لیا ہے آج میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں سے اس کی ایک تو کچھ کویسچنس بھی کر لوں، اور میں آپ کو کچھ رولز جو ہے وہ ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرا دوں۔ جی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے جو رولز پڑھے ہیں، تو ان رولز میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں ڈائریکٹ پہلے آپ لوگوں سے کچھ کویسچنس کرنا شروع کر دوں، اس سے بھی ریویژن ہو سکتی ہے، اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں پہلے تمام لیسنس جو ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سا ریوائز کر دوں۔ تو آپ لوگ بتا دیں مجھے پلیز کون سا طریقہ آپ کے لیے اس وقت بہتر ہے؟ کوشچنس کروا میں ٹھیک ہے، میں کویسچنس کر لیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو حروف مفردات ہیں وہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 29 حروف ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ان میں سے حروف مستعلیہ جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کون سی ہیں، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہے؟ غصہ دختن کیس ٹھیک ہے، 7 یعنی ہے۔ کہ یہ 7 ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ مجھے آپ بتائیں کہ اگر میں نام لے کے پوچھ لوں کہ سسٹر عثمان، اگر آپ بتائیں کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں جن کو ہم حروف شفویہ بھی کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واو، جی، نون، نون نہیں ہے، نون نہیں، میم، واو، اوکے۔ نون، ہونٹوں سے ہم لوگ بیسیکلی جی 4 الفاظ ہم نے پڑھے تھے، اور ایک فا، با۔ میں بتاؤں جی جی، بتائیے۔ با سر، ٹھیک، با ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے نون، واو، اور ایک اور ہے فا، با، فا، میم فا، اور واو، یہ فا، 4 ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ حرکات جو ہیں وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ زبر، زیر پیش یا جزم وغیرہ، یہ ساری جو چیزیں ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ ایک کو حرکت کہا جائے گا اور زیادہ ہوں گی تو ان کو حرکات۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ زبر، زیر اور پیش اور تنوین جو ہے اس کو حرکات کہیں گے، اور اس میں میرے خیال میں جزم اور شد جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ایک الگ رول ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے پڑھا جاتا ہے۔ آل رائٹ جی، یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ میں اگر آپ سے پوچھوں، سسٹر آپ بتا سکتی ہیں یہ حروف مدہ کون سے ہیں؟ جی، جی، حروف مدہ جب الف سے پہلے جب جزم آتی ہے، زبر، زبر، جی جی ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک۔ اور اس کے بعد اور جب واو سے پہلے آئے گی پیش، پیش آئے گی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی 2۔ جی، اور جی ٹوٹل 3 ہے۔ جی، اور جب یا سے پہلے آئے گی زیر، یا سے پہلے زیر آئے گی، اور جی اس کے لیے ہمیں مولانا صاحب نے ایک اصول اور بتایا تھا کہ جب ہم آگے پریکٹس کر رہے ہوں گے اور ہمارے پاس قرآن پاک کی آیات ہوں گی
تو اس میں آپ نے جب اصول بتانا ہوگا تو آپ یہ بولیں گے کہ یہ الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہ الف مدہ ہے. یعنی کہ ہم نے کیونکہ مدات کا ایک الگ سے چیپٹر پڑھا ہے جس میں 6 مدات ہم نے پڑھی ہیں, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے مدات میں ایک متصل اور منفصل, جی متصل اور منفصل, اسی طریقے سے ہم نے مد لازم اور مد لین لازم اور مد عارض اور مد لین عارض, ہم نے ان کے الگ سے مدات کا چیپٹر جو ہے وہ پڑھا ہے. ان کے اصولوں کو ہم اگر کوشش کریں گے آج ریوائز بھی کر لیں. تو ابھی جو بات میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ہم نے حروف مدہ کو جب بیان کرنا ہوگا تو ہم حرف بتائیں گے, جو رولز آپ نے بتائے ہیں کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ, واو سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ, اور واو یا سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا. آپ مجھے یہ بھی بتا سکتی ہیں پلیز یا لین کا کیا قانون ہے؟ اس میں اس کو کھینچنا ہے دو کے مطابق, 2 الف کے برابر, تھوڑا سا اس پہ کھینچنا ہے اس کو. نہیں کھینچیں گے ہم مدہ کو. مدہ کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا, کھینچنا. یہ جو حروف مدہ ہیں یہ کم از کم 2 حرکات یا 1 الف کے برابر جو ہیں یہ پڑھے جائیں گے, یہ اصول ہے. حروف لین کا مطلب ہوتا ہے نرم پڑھنا یا نارمل معروف طریقے سے بس ہم اس کو نارمل پڑھ لیں گے, جی نرمی سے ادا کرنا. جی تو اس کے لیے 2 الفاظ ہیں حروف لین, واو لین اور یا لین. واو اور یا لین. ٹھیک ہے, واو اور یا لین. اور واو لین کب بنے گا سر کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ جی بتا دیں, آپ بتا دیں. سر واو ساکن سے پہلے زبر ہو, اور جی لین واو ساکن سے زبر ساکن ہو. سے پہلے اگر زبر آ جائے گا تو واو لین ہوگا, ہاں جی. اور یا لین کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو ساکن سے پہلے زبر آ جائے. بالکل, یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے گا تو یا لین ہوگا. اچھا سسٹر رفت, آپ ماشاءاللہ کل بھی آپ نے قلقلہ کے بارے میں بہت اچھا بتایا تھا, تو میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ قلقلہ کو مکمل ایکسپلین کر دیں کہ قلقلہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتے ہیں, اور کون کون سے حروف قلقلہ ہیں. اچھا, قلقلہ 5 حرف میں ہوتا ہے. با جی با با جیم دال تو اور قاف. ٹھیک اور ہے, قلقلہ کے معنی ہیں یعنی ہلانا یا جنبش دینا. یعنی جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان کی آواز واپس پلٹ کے آتی ہے, یعنی باؤنس بیک ہوتی ہے ایکو ان کرتی 5 حروف کی الفاظ ہے, اس کو ہم انگلش قلقلے میں میں. ایکو بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ مطلب قلقلہ اس وقت زیادہ واضح ہوتا ہے جب یہ حروف ساکن ہوتے ہیں, یعنی ٹھیک ہے, درمیان میں بھی آتا ہے قلقلہ اور لفظ کے آخر میں بھی آتا ہے. تو آخر میں آتا ہے جب ساکن ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ واضح قلقلہ ہوتا ہے, اور درمیان میں بھی ہوتا ہے لیکن اس کی مقدار یا کوانٹٹی کہہ لیں وہ تھوڑی کم ہوتی ہے بجائے ساکن حروف کے. اور اگر جیسے یہ حرکت میں ہے, حرکت کو جب ہم ساکن کریں گے تو جو اگر اس میں حروف قلقلہ ہوں گے تو پھر ان میں بھی قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سسٹر روبینہ اگر آپ بتا سکیں حروف قلقلہ کے لیے ہم ایک ایبریویشن استعمال کرتے ہیں, وہ ایبریویشن بتا سکتی ہیں آپ؟ جی سسٹر عظمیٰ آپ بتا دیں. کتب جد. کتب جد. کتب جد. یہ اگر ہم لفظ یاد کر لیں گے تو تمام کے تمام الفاظ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو ان کویسچن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو مجھے پلیز چیٹ باکس میں بتا دیں تاکہ میں پھر ان کا نام نہ لوں, کیونکہ ادروائز وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کلاس چھوڑ کے چلے جائیں. کم از کم سننے سے بھی آپ کو سیکھنے کا ضرور ملے گا. جی پلیز. اچھا اگلا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا سسٹر نصرت, اگر آپ بتا دیں کہ حمزہ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہوگا. حمزہ ساکن جو ہے اس کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ میں بتاؤں؟ جی آپ بتا دیں. چلیں جی, حمزہ ساکن کو ہم جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اور ٹھیک ہے. یہ حمزہ جیسے حمزہ پہ بھی حمزہ ہو یا وہ حمزہ الف کی شکل میں ہو, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح بتایا. میں بھی یہ بتانا چاہ رہی تھی لیکن مائک نہیں کھل رہا تھا کہ سوری کہ دیر ہو گئی تھوڑا سا مائک کھلنے میں, کہ حمزے کو جو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. چلیے ماشاء اللہ صحیح آپ نے بتایا. اچھا آپ سے میں اگر ایک سوال اور کر لوں کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اظہار کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا, وہ کیا ہوتا ہے؟ جی اظہار میں جو ہے وہ ہے تو میرے ذہن میں چلیے میں یاد کرا دوں تھوڑا سا آپ کو. اس میں ہم نے میں بتاؤں سر,
مجھے اصل آپ مجھے پتا آپ کو پتا ہے تو میں اس لیے جی سسٹر نوزت سے اگر کوشش کریں. جی جی میں کوشش کر رہی ہوں. اظہار میں جو ہے وہ اظہار اس آپ وقت یہ بتا یاد رکھیں ظاہر کرنے سے ہے. اب آگے آپ جی بتائیں. اظہار آپ کو بھول گیا ہمارا. جی میں آپ کو اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں تو ان کا ہم کھل کے اظہار کریں گے, یعنی کہ اس کو غنہ نہیں کریں. اب میں تھوڑا سا آسان کر دیا سوال کو. حروف ہلکی تھے شاید. جی جی حروف بالکل حلقی آئیں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. حمزہ ہوتا ہے حروف حلقی جو ہیں. ٹھیک ہے, کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا. حروف حلقی ہوتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین قاف. ٹھیک ہے جی چھ ہو گئے حمزہ ہا عین ہا غین. بالکل ٹھیک ہے. سسٹر جی سسٹر سدرا, اب آپ مجھے یہی قانون دوبارہ بتا دیں. جی جو ہے یہ اظہار ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں تو ان کو اظہار کرتے ہیں, یعنی غنہ نہیں کرتے. حروف ہلکی ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ بھی مجھے بتا ظاہر سکتے ہیں کرنا. کہ جو جی حروف ہلکی ہیں یہ جی حلق کے کیا سارے ایک ہی حصے سے مخرج اس کا نہیں, نکلتا ہے؟ حالانکہ ایک آخری اس میں سے, ایک وسط میں سے, اور ایک اس میں اوپر سے کا حصہ. اوپر کے حصے سے ہوتے ہیں. تین جی حصے سسٹر سے. تھوڑے میں تھوڑے بنے ہوئے بتاتی نا. ہوں. 3 بتائیے حصوں میں پھر. ڈیوائڈ کیا گیا نا جی حلق 3 کو. حصوں میں ڈیوائڈ. جی جی بتائیے. ادنا 3 حلق حصوں میں اور ادنا حلق ڈیوائڈ کیا گیا. جی سسٹر رفعت آپ بتا دیں. اقصی حلق, وسط الحلق اور ادنا حلق. ادنا حلق وہ جو منہ سے قریب ہوگا, اور وسط الحلق درمیان کا حلق, اور اس سے نیچے جو ہوگا وہ اقصی الحلق یعنی حلق کا نیچے والا حصہ. بالکل, یہ آپ کے سامنے دوبارہ بتائیں گے ذرا, تصویر, آپ ذرا بتا دیں دوبارہ, میں لکھ لوں جی یہ. آپ میں کے بتاتی سامنے ہوں. ایک تصویر آ رہی ہے. اس تصویر کو اگر آپ غور سے دیکھیے گا تو غین اور خا جو ہے جی, حلق کے اوپر والے حصے سے نکل رہے ہیں, جو منہ کے قریب ہے. جو آپ کے تالو کے قریب ہے. ہم. عین اور ہا جو ہے وہ وسط یعنی کہ درمیان والے حصے سے نکل رہے ہیں. اور حمزہ اور ہا یہ جو ہیں حلق کا جو نچلا حصہ ہے, یہاں سے اس کا مخرج ہوگا. جیسے اس میں عربی میں ان کے تینوں نام یہ ہے نا, اقصی حلق, وسط الحلق اور ادنا حلق. ادنا حلق. جی جی ادنا مطلب حلق یہ منہ سے قریب, وسط الحلق درمیانی والا حلق, اور اقصی الحلق یعنی سب سے گلے کا نیچے والا حصہ جو سینے سے قریب کہا جاتا ہے. اچھا سر, میں ذرا انٹرپٹ کری تھی کہ نا جی ان کی ساتھ میں تھوڑی سی نا ایگزامپلس بھی بتائیے, کہ جیسے اظہار حلقی, اور یہ تو بتا رہے ہیں ہم کہ جب تنوین ساکن ہوگا تو اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے, تو اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس بھی بتائیے کہ کون سے ورڈ جیسے اس طرح پڑھیں, تاکہ نا ہمارا جو کنفیوژن ہے وہ بھی دور ہو جائے تھوڑی سی. میں ابھی آپ کے سامنے لے آتا ہوں. یہ آپ کے سامنے لیسن آ گیا. ٹھیک ہے, جی اب آپ یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد آپ کو اس وقت جو گرین کلر کے الفاظ نظر آ رہے ہیں, جی لیکن نون ساکن آ گیا. نون جی ساکن کے بعد حروف ہلکی آ رہے ہیں, تو ان کو ہم خوب ظاہر کریں گے, جیسے من اجل, من حاد, من علاقن. لیکن جو آخری دو الفاظ ہیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس میں آپ دیکھیں حروف ہلکی نہیں ہیں, تو ان کو ہم اظہار نہیں کریں گے بلکہ غنہ کریں گے, یعنی کہ فامن اخفا طبیعہ اخفا کریں کریں گے. گے, اخفا کا غنہ جی, کریں گے. اخفا کا غنہ کریں گے. ابھی وہ میں نے اگلا کویسچن بھی آپ سے کرنا ہے کہ جی اخفا کا ہم غنہ جو ہے کریں گے اسی طریقے سے. مین سامراطین. سسٹر رفعت, اگر آپ کے مخارج اچھے ہیں ذرا آپ جی, ان کو ایک دفعہ ایکسپلین کر دیجیے پلیز. مطلب اخفا کے بارے میں. نہیں, یہ آپ الفاظ ذرا پڑھ کر بتا دیں. اچھا, یہ اظہار والے الفاظ. جی اظہار والے. جی, من اجل, مین, یہ میم کے نیچے زیر ہے. سوری, من اجل, من ہاد, من علق, من حکیم, من غفور, من خوف. ٹھیک آگے ہے, اور اب پڑھیں اخفا والے. دوسرے دو الفاظ جو ہیں جو کہ اخفا نہیں, جو اخفا ہو رہے ہیں, اظہار نہیں ہو رہے, وہ بھی پڑھ دیں. جی, اسے پڑھا جائے گا اس طرح. اس میں اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ اخفا کے 15 حروف ہیں, تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب ان 15 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو ہم وہاں پر اخفا کرتے ہیں. یہاں نون ساکن کے بعد تا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے, اس لیے ہم یہاں پر اخفا کریں گے. فَمَن تَبِعَ مِن ثَمَرَةٍ. اس میں بس خیال یہ رکھنا ہے, اخفا کے غنے میں فرق یہ ہے
کہ ہم جو اس کا مخرج ہے نا نون کا، مطلب نون کے مخرج پہ ہمیں پوری زبان قریب نہیں لے جانی ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اس کو ادا کرنا ہے. فما تبع بالکل ٹھیک ہو من ثمرات. جی ماشاء اللہ. اچھا آپ میں سے سسٹر عزیز یہ مجھے بتائیں تشدید کس کو بولتے ہیں؟ پر شد جہاں پر ہوتا ہے، شد آ جائے کسی حرف پہ، تو اس کو ہم نے ڈبل یعنی 2 دفعہ اسے بولنا ہوتا ہے. ایک دفعہ ہم اس کو ساکن کے ساتھ بولیں گے، اور دوسری دفعہ ہم اس کو اس زبر زیر پہ جو بھی اس کی حرکت ہے اس کے ساتھ ہم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بھی بتائیے پلیز، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا کریں گے ہم، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نون مشدد سر پہلے میں اس کو ہم وہ کریں گے، پہلے والے حرف کے ساتھ اس کو ملائیں گے، کیونکہ اس نہیں، میں دوسرا اصول، مطلب جو مین بات اس کی ہے، نون مشدد اور میم مشدد کے لیے ایک قانون خاص ہے. وہ وہ اس کے والا ہے، مد والا ناک والا. جی نہیں نہیں، ہمیشہ اس اس میں کو غنہ کریں گے. اچھا نون مشدد اور دو حرکت کا غنہ ہوگا یہ. جی، اور ہمیشہ جو ہے اس کو ہم نے ناک سے پڑھا جائے گا. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میم جو ہے وہ ناک کے اوپر والا حصہ تھا اور نون جو تھا وہ ناک کے نیچے والے حصے تھا. آل رائٹ. تھوڑا سا بھول گیا تھا مجھے. جی سر دوبارہ ریوائز کر دیں ذرا اس کو ایک دفعہ اور. جی، میں نے یہ بتایا تھا کہ تشدید جو ہے، جو الٹا ڈبلیو جیسا سائن ہوتا ہے، سوری ڈبلیو کی طرح کا سائن ہوتا ہے، اس کو مشدد کہتے ہیں. جی سسٹر شاہین کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز کٹ کے آ رہی ہے آپ کی. جی بیچ میں سے شاید کوئی بول لیتا ہے تو اس وجہ سے میری آواز کٹتی ہے. میں دوبارہ بولتا ہوں کہ تشدید کے لیے اصول یہ ہے کہ اس کو ہم مشدد بولتے ہیں، اور اس کے لیے ایک تو تشدید میں ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے اور پچھلے سے ملا کر پڑھیں گے. اور دوسرا میں نے نون مشدد اور میم مشدد، یعنی کہ نون کے اوپر جب شد آ جائے گی تو ہمیشہ اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور میم کے اوپر بھی جب شد آ جائے گی تو اس کو بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی کہ نون کی ساؤنڈ نہیں نکالیں گے بلکہ ناک سے غنہ کر کے اس کی ساؤنڈ نکلے گی، اور میم کی بھی ساؤنڈ جو ہے وہ غنہ کر کے نکلے گی اور ناک کے اوپر والے حصے سے نکلے گی. اگر آپ کہتی ہیں تو میں اس کی تصویر، لیکن آگے ہے. مطلب اس کو غنہ السلام ادا علیکم کرنے میں سلمان ہماری بھائی. زبان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. السلام علیکم دوبارہ سلمان بھائی. یہ جی. جو مجھے یہ سارے قانون تو اچھی طرح یاد ہو گئے ہیں، لیکن جو ہے نا مجھے مخارج میں بہت پرابلم آ رہی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پکا کرا دیں. وہ الف سے دیکھ کے جو یا تک ہے وہ کون سا وہ لفظ کیسے ادا ہوگا، میں وہ نے مجھے بہت لاسٹ ٹائم بھی، مشکل ہو رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے بھی اندازہ ہے اس بات کا. آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے مولانا صاحب کو 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ہمارا مخارج جو ہے آگے دیکھیں. انشاءاللہ ہمارا یہ 1 منتھ کا کورس ہے، ابھی تک ہم نے 13 دن جو ہے ہمارے ہو گئے ہیں، یعنی کہ 13 لیکچرز ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ جی ہم 3 دن لگا کر جو ہے نا وہ مخارج کے اوپر لگائیں گے. پھر اس کے بعد جی ہم ایک کوشش یہ کریں گے کہ کچھ قرآن سے کچھ حصہ پڑھ لیں، اور ہماری جو جی نماز ہے اس کی پوری کی جی. پوری اس کو ہم تجوید سے پڑھ لیں. وہ جس طرح انہوں نے وہ تصویر آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا کہ حلق کے لفظ ان کو کہاں کہاں سے ادا کرنا ہے اور کیسے لکھنا ہے. با جی فا میم دا واو تو میں نے لکھ لیا ہے، باقی جو ہے نا وہ نہیں ہے میرے پاس، نوٹس یہ نہیں بھی ہے اس کے. کمپلیٹ کرتا ہوں میں میں جی انشاءاللہ. بالکل جی صحیح. جزاک اللہ. ویسے اگر آپ کہیں گے تو میں آج، اگر ٹائم نہیں ملتا ہے مشکل ہوگا، ٹائم تو ابھی اوپر ہو گیا، کل ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اچھا میں آپ سے سوال یہ کر لوں کہ اچھا سر سوری آپ کو انٹرپٹ جی کر رہی ہوں کہ جی یہ میم مشدد اور نون مشدد کی اگر تھوڑی سی ایگزامپلس بھی، جیسے یہ ابھی ہم نے اظہار اور اخفا کی ایگزامپلس دیکھی ہیں تو وہ ذرا کلیئر ہو جائے گی یہ چیز. میں دیکھتا ہوں اگر یہاں پہ اگر ایزیلی مل جائے تو سر اچھا ہے. نہیں ہے، ایگزامپلس تو ہیں ساری کی ساری، لیکن یہ میرے خیال میں اس کے بعد ہے. یہ آگے تشدید کا اصول دیکھیے. دا ڈبلیو شیپڈ سائن جو ہے اس کالڈ تشدید. A letter which has تشدید sign on it is called مشددہ، یعنی کہ مشدد اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کو ہم جو ہے وہ pronounce the مشددہ letter twice, first by joining it with the متحرکہ letter before and then by its own حرکہ with a slight pause. یعنی کہ پہلے اس کے لفظ سے جو متحرکہ لفظ ہے اس سے ملا کر اور پھر اس سے اپنے سے ملا کر اس کو پڑھا جائے گا. غنہ should always be done جب نون مشدد ہوگا اور میم مشدد ہوگا. اور اسی طریقے سے when the letters of قلقلہ are مشددہ تو اس کو ہم emphasize کر کے جو ہے اس کو پروناؤنس کریں گے. جیسے یہاں پہ ورڈ تھا عبد تم. سسٹر رفعت اس کو ذرا پڑھیے گا پلیز. جی ابد تم یعنی با. جی اب یہاں پہ با جو ہے وہ قلقلہ ہے اور آگے
تا جو ہے اس کے اوپر مشدد ہے، تو یہاں پر بس با پہ تھوڑا قلقلہ تا کے کریں گے. اوپر تھوڑا سا دباؤ جی دے کر پڑھیں گے. دباؤ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شد والا اس کے بعد حرف یہ ہمیشہ تھوڑا سا دباؤ دے کے پڑھا جاتا ہے. جیسے یہ ہے تھوڑی سی نا. ایگزامپل اگر آپ یہ سامنے آئی ہیں اگر آپ پڑھ جی لیں. میں پڑھوں. ٹھیک جی ہے. پڑھیے. اتا، 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 اطو، 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 عزا، 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 اغو، اغو، تو یہ اغو. جو زال ہے، زال، نہیں، اس پہ ہمیں زوا مولانا پڑھ صاحب رہی نے بتایا تھا کہ اس پہ ہم نے نرم انداز میں پڑھیں گے. جی. زال کو نا زال پڑھا ہے میں نے، اور ازا جیسے اپنی ہم زبان کو نا زال ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو تھوڑا سا اوپر والے دانتوں سے تھوڑا سا باہر نکالیں گے تو پھر اس پہ جو ہے نا وہ وسلنگ یہ میں ساؤنڈ نہیں آئے گی. باقی زا اسٹوڈنٹس کے میں لیے جو بتا ہے رہا ہوں. وہ زا میں جو ہے وسلنگ ساؤنڈ آئے گی. یہ ہم صحیح. مطلب نیچے والے جو دانت ہیں ان سے ملا کے پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عزا اور ازا، دیکھیں دونوں میں فرق آیا آواز میں. بالکل صحیح. عزا، عزا. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا آپ میں سے ایک سوال میں نے یہ کرنا تھا، سیم ایک دوسرے سے ملتے جیسے جو الفاظ ہیں وہ کتنے ہیں؟ پھر وہ 16 ہے. وہ 16 الفاظ ہیں. ان کی خاص طور پہ ہم نے ان کے مخارج پہ زیادہ زور دینا ہے کہ آپس میں ان کا ہمیں ڈیفرنس جو ہے اس کا پتہ ہو. آل رائٹ. ایک میرے خیال میں ایک دو سوال اور لے لیتے ہیں پھر ٹائم میرے خیال میں اوپر ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ میں سوال کس سے کر لوں. اچھا سر، اس میں میم مشدد اور نون مشدد کی مثالیں تو آئی ہیں تجدید میں، جن کو ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہے. جی یاری میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جو نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی میم مشدد اور نون مشدد جو ہیں یہ ہمیشہ غنہ ہو کے پڑھتے ہیں، پڑھا جاتا ہے جہاں جی کہیں بھی آئے. جیسے یہ میں نے مثال ایک اوپن کیا، آپ جی اس کو دیکھیے گا پلیز. یہ غنہ کی ہم نے مثال سمجھی تھی، یہ اس کے مخارج ہیں. جی سسٹر عظما آپ ہاں. ابھی موجود ہیں؟ جیسے میں نے مما کا بتایا تھا نا، یہ دیکھیں جی مما سر. لکھا ہوا ہے نا. جی اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ایک ورڈ ہے انا اور ایک ہے مما. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ جو نون مشدد ہے اس کو ناک کے نچلے حصے سے پڑھنا ہے، اور جو میم مشدد ہے اس کو ناک کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں سے اس کی ادائیگی ہوگی. سسٹر رفعت اگر آپ ان دونوں الفاظ صحیح. کو پڑھ لیں پلیز. ٹھیک ہے. ان، مما. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے محسوس آواز کیا ہوگا کہ ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ ہم اس کو نون پراپر اظہار کر دیتے کہ اننا پڑھتے، لیکن یہ اننا نہیں ہے بلکہ اننا، اور اسی صحیح طریقے سے غننے کے ساتھ نا. جی غننے کے ساتھ یہ مطلب دونوں یہ الفاظ. غنہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ جیسے 2 حرف ہیں تو 2 حرف کی ادائیگی اس میں ہو جائے، مطلب اتنا غنہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. جی اور اس کو جو ناک میں ہم خشوم کہتے ہیں. آواز لے جاتے خشوم. ہیں نا. جی یہ خشوم جی ناک کو عربک میں کہتے ہیں. خیشوم. جی تو ناک کا جو اوپر والا حصہ ہے اس سے میم غنہ ہوگا، اور جو ناک کا نیچے والا حصہ ہے اس سے نون غنہ ہوگا. صحیح فیل سر. کریں نا، جیسے ہم انا پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے منہ کے اوپر کی طرف آواز فیل ہوگی، یعنی حلق کے اوپر کی طرف. اور جب میم پڑھ رہے ہوں گے تو جی وہ جی ناک سے اوپر کی طرف آواز اوپر کی فیل طرف. ہوگی. غور کریے گا. جی جی جی. یہ آپ کے سامنے اس وقت 16 لیٹرز ہیں جو کہ جی سیم ساؤنڈ کے قریب قریب ہیں، تو ان کے مخارج خاص طور پہ ہمارے جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، سیم ساؤنڈ لیٹرز. جی ٹھیک ہے. کلاس میرے خیال میں لمبی ہوگی، کویسچنس تو آگے بہت سارے ہیں لیکن پھر ہم اس کو کل کر لیں گے. آج مولانا صاحب کیا آئے نہیں یا کوئی مصروفیت ہے ان کی؟ مولانا آواز صاحب پڑھ. یقیناً کوئی مصروفیت بھی ہوگی، انہوں نے اچھا وہ میسج بھی مجھ کو نہیں کر سکے، شاید اچھا اچھا. کہیں بزی ہیں وہ، کیونکہ میں نے ان کو کالز کیا انہوں نے کال نہیں اٹھائی. اچھا. جی اچھا. اس میں ایک جو ہم نے ابھی اظہار کو دیکھ لیا تھا، اگر ایک لاسٹ کویسچن میں اور ایڈ کر لوں کہ اخوا کا قانون جو ہے وہ آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ جس کی تیاری نہیں ہے مجھے وہ بتا دیں. میرے خیال میں ہم اس کو ٹائم زیادہ ہو گیا، ہم کل جو ہے باقی کرتے ہیں. تو آج کی کلاس کو کلوز کرتے ہیں. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ پرانی ویڈیوز جو ہے اگر ان کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ پرانے لیسنس جو ہیں وہ آپ کے ریوائز ہو جائیں.
ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ. اللہ انشاءاللہ. حافظ. انشاءاللہ. اوکے، السلام. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.